الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام شرکائے کورس کلام اقبال کے فہم کے حوالے سے آج ہم مزید کلام اقبال کا مطالعہ کریں گے. اقبال اپنی قوم کی غلامی پہ بہت ناراض ہیں، غلامانہ سوچ پہ بہت ناراض ہیں. وہ اپنی قوم کو، امت مسلمہ کو دین کی بنیاد پر آزاد سوچ کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں اور غلامانہ سوچ سے بار بار نکلنے کی تلقین کرتے ہیں. فرماتے ہیں حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے ایک نکتہ کہ غلاموں کے لیے ہے اکسیر. دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر. حرف اس قوم کا بے سوز عمل زار و زبوں، ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت مشرق و مغرب، فرماتے ہیں میں نے مشرق کی حکمت بھی سیکھی اور مغرب کی حکمت بھی سیکھی. حکمت مشرق بھی سیکھی اور حکمت مغرب بھی سیکھی، اور دونوں کو سیکھنے کے بعد مجھے ایک نکتہ سمجھ آیا. دونوں کو سیکھنے کے بعد مجھے ایک نکتہ سمجھ آیا. فرمایا وہ نکتہ جو مشرق و مغرب کے علم و حکمت کو سیکھنے کے بعد مجھے سمجھ آیا ہے، اور وہ غلام سوچ رکھنے والے غلاموں کے لیے اکسیر ہے، انتہائی مؤثر علاج ہے. اکسیر وہ علاج جو تیر بہدف ہو اور انسان کو فوری طور پر ٹھیک کر دے. فرماتی ہیں دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو، چاہے تم دین کی بات کرو، چاہے فلسفے کی بات کرو، چاہے فقیری کی بات کرو، چاہے سلطانی کی بات کرو، ان سب کے لیے جو نکتہ بنیادی ہے وہ یہ کہ ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر. اپنے عقائد کو پختہ کرو، مضبوط کرو، نظریے پہ یقین کامل رکھو، عقیدہ پختہ رکھو، غلامی سے باہر نکل آؤ گے. دین کی ترقی پختہ عقائد میں ہے، فلسفے کی ترقی پختہ عقائد میں ہے، فقر کی ترقی پختہ عقائد میں ہے، سلطانی کی ترقی پختہ عقائد میں ہے. جو بندہ اپنے نظریے پہ پختہ ہو جاتا ہے نا، اپنے عقیدے پہ پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو قوم پختہ عقائد نہ رکھتی ہو اس کے لیے کیا فرمایا؟ حرف اس قوم کا بے سوز عمل زار و زبوں. فرمایا وہ قوم جس کے پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر پختہ عقائد سے تہی ہو، تہی مانے خالی، جس کا من پختہ عقائد سے خالی ہے. حرف اس قوم کا بے سوز، اس قوم کی بات بے سوز ہے، اس میں کوئی سوز نہیں ہے. عمل زار و زبوں،
اور اس کا عمل بدحال ہے، نہ اس کی نہ قال اس کا ہے، نہ عمل اس کا ہے، نہ قول اس کا ہے، نہ فعل اس کا ہے، ناکارہ قوم ہے۔ کون؟ جس کا نظریہ پختہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سبق ہمیں آج یاد کر لینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو غلط نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ڈٹ جاتے ہیں تو انہیں بھی پیروکار مل جاتے ہیں۔ نظریہ غلط ہوتا ہے مگر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، انہیں پیروکار مل جاتے ہیں۔ تو جس کا نظریہ ہی صحیح ہو، عقیدہ ہی درست ہو، وہ اپنی بات پہ کیوں نہ ڈٹے؟ لہذا ڈٹ کے کام کریں، نظام مصطفیٰ کا، دین کا، اسلام کا پختہ ہو جائیں۔ جب آپ پختہ ہو جائیں گے پھر پھل پھول لگیں گے، پھر راستے کھلیں گے، پھر ترقیاں ہوں گی۔ اگلے اشعار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیاست دانوں کی خبر لیتے ہیں۔ یہ جو جمہوری سیاست کے علمبردار ہوتے ہیں، ووٹوں کے لیے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، ان کے لیے اقبال کچھ کہہ رہے ہیں۔ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باد ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند، ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی، جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند، خوشاب و قافلہ جس کے امیر کی ہے متا، تخیل ملکوتی و جذبہائے بلند۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیاست کے پیشوا ہیں، ان سے بھلا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ سیاست کے جو پیشوا ہیں، ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ قوم کو درس دے رہے ہیں کہ سیاست دانوں سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے؟ کیوں؟ یہ خاک باد ہیں، یہ تو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے والے ہیں، مٹی میں ملے ہوئے لوگ ہیں، رکھتے ہیں خاک سے پیوند، اور ان کا تعلق بھی خاک سے ہی ہے۔ بالکل بیکار قسم کی خاک ہے ان کی، ناکارہ لوگ ہیں یہ سیاستدان۔ ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی، مور چیونٹی، مگس مکھی، چیونٹیوں مکھیوں پر یہ نگاہ رکھتے ہیں، اور ہمیشہ رکھتے ہیں، یعنی ہلکی گھٹیا چیزیں، حقیر چیزیں، ہلکی چیزیں، یہ ان کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں۔ جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند، اور یہ جو ان کی کمند ہے جو یہ ڈالتے ہیں وہ کیسی ہے؟ صفت عنکبوت، مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا، اس کی آپ نے تار دیکھی ہوگی جو ہلکی سی ہوا چلنے سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کی کمند تو ویسی ہے، مور و مگز پہ نگاہ۔ مور و مگز سے مراد ہے مال و دولت، انہیں بس لوٹ کھسوٹ سے غرض ہے، انہیں جیبیں بھرنے سے غرض ہے۔ خوشاب و قافلہ، اب یہ تو تھے نا مربع سیاستدان، اب وہ سیاستدان جو نظام مصطفیٰ کے علمبردار ہوں، دین اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں رکھتے ہوں۔ خوشاب و قافلہ جس کے امیر کی ہے متا، خوشا مبارک ہو، شان و والا ہے وہ قافلہ جس کے امیر، جس کے سربراہ کی ہے متا، پونجی، جس کی پونجی کیا ہے؟ تخیل ملکوتی، فرشتوں والا تخیل، پاک تخیل، و جذبہائے بلند، اور جس کے من میں بلند جذبے ہیں۔ وہ جب قوم کو لے کے چلتا ہے تو اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں بلند خیال، بلند نظریہ، بلند فکر، بلند سوچ رکھنے والے لیڈروں کے پیچھے چلنے کی نصیحت فرما رہے ہیں، اور سیاست دانوں سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔
اقبال رحمۃ اللہ علیہ فلسطینی عربوں سے مخاطب ہیں. آج بھی فلسطین کے حالات وہی ہیں جو اقبال کے دور میں تھے. اقبال کے دور میں جو حالات تھے آج بھی وہی ہیں، تو بلکہ اس سے خراب ہو گئے. اب تو کئی مسلمان ملکوں تک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور باتیں ہو رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی. فرماتے ہیں زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے. سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش لذت نمود میں ہے. فلسطینیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے فلسطینی مسلمانوں، زمانہ جس کے سوز سے اس وقت بھی فارغ نہیں ہے، سوز موجود ہے، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. فلسطینی مسلمانوں، مجھے پتہ ہے تمہارے اندر وہ آتش، وہ قوت، وہ حرارت موجود ہے. پھر بات ہو رہی تھی اس دور میں، جنیوا مذاکرات کامیاب ہو گئے، لندن میں مذاکرات ہو گئے. فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے فلسطینی، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اوپر یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے نا فلسطین پہ، تو فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے. یہ جتنے یورپ والے ہیں ان کی جو رگ جاں یعنی شاہ رگ ہے وہ تو یہود کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے. تو یہ جنیوا اور لندن کے جو یورپین ممالک ہیں وہ تیرا کیا علاج کریں گے؟ فرمایا وہاں کوئی علاج نہیں ہے، وہاں سے مایوس ہو جاؤ. پھر امید کہاں سے لگاؤ؟ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات. فرمایا میں نے سنا ہے کہ غلامی سے جو امتوں کو نجات ملتی ہے نا، خودی کی پرورش، اپنی خودی کی پرورش کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اپنے وجود کو منواؤ، دوسروں کے سہارے پہ نہ چلو. لذت نمود میں ہے، لذت نمود، کچھ کر دکھانے کی لذت، کچھ کر کے دکھاؤ، خود میدان میں آؤ. اور خودی کے لیے یہ جو ہمارا اسلام کا نظام جہاد ہے، یہ خودی کی طاقت کا پورا اظہار ہے، خودی کی طاقت کا بہت بڑا اظہار ہے. لہذا میدان جہاد میں نکلنا ہوگا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صفے بنا کر لڑتے ہیں نا، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. میدان میں آؤ، متحد ہو جاؤ، کافروں سے لڑو اور ان کی طاقت کو توڑو. فلسطین واپس مل جائے گا، کشمیر واپس مل جائے گا، سب واپس آ جائے گا. اور اگر مذاکرات کے چکروں میں رہے تو کہتے ہیں کہ جس مسئلے کو حل نہ کرنا ہو اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دو اور مذاکرات کرنا شروع کر دو. جب کمیٹی بن جائے اور مذاکرات شروع ہو جائیں، سمجھو کہ یہ مسئلہ حل کرنے کا پروگرام نہیں ہے. اقبال اگلے اشعار میں فرماتے ہیں عجم ہنوز نداند رموز دی ورنہ، ز دیوبند حسین احمد این چه بوالعجبیست. سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است، چه بے خبر ز مقام محمد عربیست. با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہما اوست، اگر بہو نرسیدی تمام بولا حبیست. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علامہ اقبال وطنیت کے خلاف تھے، قومیت کے خلاف تھے، جغرافیائی حد بندیوں کو اپنا معیار بنانے کے خلاف تھے. آپ تو کہتے تھے اسلام کی بنیاد پر اکٹھے ہو، جیسا کہ میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی تھے دیوبند کے،
تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس پر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت جلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا نظریہ پیش کیا ہے؟ قوم وطن سے بنتی ہیں، جغرافیائی حد بندیوں سے بنتی ہے۔ عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ، یہ جو اجمی لوگ ہیں ناراض ہوئے اقبال، نہیں اجمی لوگ یہ ابھی تک دین کے رموز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے رمزیں کیا ہیں۔ دیوبند حسین احمد اینچے بلعجبی، یہ دیوبند کے حسین احمد نے کیا بلعجبی دکھائی ہے؟ بلعجبی یعنی انتہائی عجیب و غریب بات کر دینا، جسے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں بونگی مارنا۔ سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، کہتے ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملت از وطن است، کہ یہ جو ملت اسلامیہ یہ وطن سے بن رہی ہے۔ چے بے خبر سے مقام محمد عربی، یہ کتنا بے خبری ہے مقام محمد عربی سے، کتنی بڑی بے خبری ہے محمد عربی کے مقام سے، کہ نصیحت فرماتے ہیں با مصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست۔ اس مخصوص نظریے کے جملہ حاملین کو اقبال کی نصیحت فرماتے ہیں با مصطفیٰ برساں خیش را، در مصطفیٰ پہ آؤ، اپنے آپ کو حضور کے در پہ جھکاؤ، کہ دین ہما اوست، دین سارا محمد عربی کے در پہ آنے کا نام ہے۔ ہم دنیا میں اگر ایک ملت اور ایک امت ہیں تو محمد عربی کی ذات کی وجہ سے، اگر بہو نہ رسیدی، فرمایا اگر در مصطفیٰ پہ نہیں پہنچے تمام بولا بھی پھر سب بولا بھی ہے، سمجھا دیا۔ ابو لہب نہ بنو، ابو لہب نہ بنو، دین سارا محمد عربی کا نام ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو ہی نکال دیا جائے دین کے درمیان سے تو دین کا وجود خاک میں مل جاتا ہے۔ مصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہما اوست، دیں ہما اوست کا جو یہ جملہ ہے نا، یہ اقبال کا بڑا منفرد جملہ ہے۔ دیں ہما اوست، دین سب حضور ہے، سب کچھ حضور ہے۔ فرماتے ہیں ایک اور جگہ فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آب روح ما نام مصطفیٰ۔ پھر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کے دور کے فتنہ پرداز کاروباری فتنہ پھیلانے والے مناظر قسم کے مولویوں کی خبر لیتے ہیں، حقیقی علماء نے فرماتے ہیں میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت۔ میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا، کہا میں بھی وہاں موجود تھا بارگاہ خدا بندی میں، اور ضبط سخن نہ کر سکا، میں اپنی زبان نہ روک سکا، مجھے بولنا پڑ گیا۔ حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، جب اللہ کی طرف سے حضرت ملا کو بہشت جانے کا حکم مل گیا کہ بھئی یہ بھی بہشت جائے، فرماتے میں اپنی زبان نہ روک سکا، مجھے بولنا پڑ گیا۔ پھر اقبال کیا بولے، آئیے سنتے ہیں۔ اقبال بولے عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت، نہیں فردوس
مقام جدل و قال و اقوال، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت ہے، بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت۔ عرض کی میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی میری تقصیر معاف، مولا معاف کرنا، کوتاہی معاف، غلطی معاف، تقصیر معاف۔ خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت، اسے تیرے بہشت میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، اس مولوی کو تیرے بہشت میں بالکل نہیں مزہ آنا، نہ اسے حوریں اچھی لگیں گی، نہ اسے وہاں کا شراب طہورہ اچھا لگے گا، نہ اسے لب کشت زعفران جیسے اور زبردست قسم کے پھل پھولوں کی جو کھیتیاں ہیں اس کے کنارے پہ ٹھہرنا اس کو اچھا لگے گا، بالکل نہیں اچھا لگے گا اس کو۔ اقبال کیا وجہ، کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ فرمایا نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقوال، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت، بحث کرنا، تکرار کرنا، ایک ایک بندے سے مناظرے کرنا، جھگڑے کرنا، اس اللہ کے بندے کی سرشت ہے، اس کی فطرت میں حصہ بن چکا ہے۔ یہ بحثیں کرتا ہے، یہ مناظرے کرتا ہے، یہ تکرانے کرتا ہے، یہ ایک ایک بندے کے گلے جا کے پڑتا ہے۔ اور مولا نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقوال، اور تیری بہشت کے اندر تو کوئی مناظرے ہیں ہی نہیں، تیری بہشت کے اندر تو وہاں پر تو نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں تو آگے سے تو یہ کہہ رہا ہے، یہ والی چیزیں تو وہاں ملیں گی نہیں۔ تو اس کو جس خوراک کی عادت ہے وہاں موجود نہیں ہے۔ جو پھکی یہ کھا کے خوش ہوتا ہے وہ پھکی بہشت میں نہیں ہے، نہ وہاں مناظرہ ہوگا، نہ وہاں تکرار ہوگی، نہ وہاں للکار ہوگی، نہ وہاں پر پیکار ہوگی، نہ وہاں مناظروں کے چیلنج ہوں گے، آ جاؤ دنیا والو اور میرے ساتھ مناظرہ کر لو، تو یہ چیلنج وہاں تو نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ جنت میں کیسے رہے گا بیچارہ؟ ہے بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت، اقوام و ملل قوموں، ملتوں، ملل ملت کی جمع، اقوام قوم کی جمع، قوموں اور ملتوں کو کی بد آموزی، انہیں غلط راہ پہ چلانا، ان کے مزاج برباد کرنا، ان کے ذہن خراب کرنا، ان کے طبیعتوں میں فساد پیدا کرنا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت، جنت میں تو مسجد بھی نہیں ہے، جنت میں تو کلیسا یہ جو مسیحیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، کنشت یہودیوں کی عبادت گاہ وہ بھی نہیں ہے، وہاں تو اسے یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو لہذا مولا تو نے اس کو جنت بھیج تو دیا ہے پر اسے وہاں مزہ نہیں آئے گا۔ مولا اس کو تو کوئی مناظرے کا سٹیج بنا کے دے، وہاں بیٹھ کے یہ ایک ایک کو للکارے، آ جاؤ شرق سے غرب تک سارے، میں ٹھہرا ہوں دنیا کو للکارنے والا، کرو میرے ساتھ مناظرہ۔ اس کو تو ایسا کوئی سٹیج بنا کے دے، اس کو چین نہیں آئے گا، مشکل ہے۔ تیری جنت میں اس کے لیے اس کی خوراک تیری جنت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ بچائے ایسے مناظروں سے، اللہ بچائے، جنہوں نے پوری ملت کو تباہ کرنا ہوتا ہے، پورے مشرب کو تباہ کرنا ہوتا ہے، پورے مسلک کو تباہ کرنا ہوتا ہے، پورے دین کو تباہ کرنا ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی یہی لگی ہوئی ہے۔ پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملا و مجاہد، فرماتے ہیں ایک تو یہ کاروباری مولوی ہے، حقیقی علماء کی اقبال بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں،
یہ 2 نمبر مولویوں کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی 2 نمبر مولویوں کی تو حدیث میں بھی بڑی مذمت آئی ہے، بہت حدیثیں ہیں، انہیں علماء سو کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں، اور فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس زندہ دل ہے، بیدار دل ہے، تو بتدریج، آہستہ 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 آہستہ، بتدریج، سلو سلو، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ وار۔ کس کو؟ جس بندے کا دل زندہ ہو، بیدار ہو، اسے کیا کرتے ہیں؟ بندے کو عطا کرتے ہیں، ایسے بندے کو قدرت چشم نگراں، دیکھنے والی اور ہی آنکھ ملتی ہے۔ بیدار دل بندے کو دیکھنے والی اور ہی آنکھ ملتی ہے۔ انہی آنکھوں سے ہر بندہ دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، یہ ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان، اور سالک ہوتا ہے نا، سالک صحیح معنوں میں راہ خدا پہ چلنے والا، دین محمدی پہ چلنے والا، راہ شریعت پہ چلنے والا، اس کو سالک بولتے ہیں، سالک، ٹھیک ہے نا۔ روحانی طور پر جس کا لگاؤ اپنی روح کے ساتھ چل رہا ہو، جسم کے ساتھ تو سب چلتے ہیں نا، بس روح کے ساتھ چل دیں گے۔ جو روح کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے نا، اس کو ہر لمحہ زمانہ بھی اور ملتا ہے، جگہ بھی اور ملتی ہیں، روز ترقی ہوتی ہے، ہر لحظہ ترقی ہوتی ہے، ہر لحظہ ترقی ہوتی ہے، لیکن احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ۔ اگر اس کو ایسے حالات میسر ہوں، ایسے مقامات میسر ہوں، وہ ان کو اختیار کر لے، تو پھر اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، اللہ کی شان بھی لامحدود ہے، ہر لحظہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر پکارتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان، اور فرمایا ایک تو اس ہمارے مولوی صاحب کی اذان ہے، ایک تو یہ بھی اذان دیتا ہے، اور ایک مجاہد بھی اذان دیتا ہے۔ دونوں کے الفاظ و معانی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، یہ بھی یہی کہتا ہے۔ ملا کی اذان بھی وہی ہے، مجاہد کی اذان بھی وہی ہے، نہ الفاظ میں کوئی فرق ہے، نہ اس کے ترجمے میں کوئی فرق ہے، لیکن پھر بھی ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ الفاظ بھی وہی، معنی بھی وہی، تو پھر اور کیوں بھائی، اور کیوں؟ فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھو، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، یہی فضا ہے، یہی آسمان ہے، یہی بلندیاں ہیں، اسی فضا کے اندر گدھ مردہ خور پرندہ وہ بھی اڑتا ہے، کرگس وہ بھی اڑتی ہے، اور شاہین بھی اڑتا ہے، دونوں اسی پر یہی پرواز کر رہے ہیں نا، لیکن اس کا جہاں اور ہے، اس کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ جو مجاہد ہوتا ہے اس کے اندر تو کردار کی بجلی بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر تو کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر تو کرنٹ ہوتا ہے، اور مولوی نے مناظرہ کرنا ہوتا ہے، اس نے ایک ایک کو چیلنج دینا ہوتا ہے، ایک ایک بندے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے، ایک ایک، نہ اس کے پاس کسی کی قدر ہوتی ہے، نہ اس کو کسی کا ادب ہوتا ہے، نہ اس کو کسی کا احترام ہوتا ہے، نہ اس کو کسی کی تعظیم ہوتی ہے، نہ وہ کسی عالم کو عالم جانتا ہے، نہ سید کو سید جانتا ہے، نہ صحابہ کو صحابہ سمجھتا ہے، نہ اہل بیت کو اہل بیت سمجھتا ہے۔ وہ مناظر تو کبھی بارگاہ مصطفیٰ تک، دامن مصطفیٰ تک جا پہنچتا ہے۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے خدا کو بھی معاف نہ کیا، خدا تک کو بھی طرح طرح کے الزامات دے دیے۔ مناظر جو پیشہ ہے نا، اور کاروباری مولوی اور مناظر پیشہ مولوی، یہ تباہ کرتا ہے، یہ برباد کرتا ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں وہ نہ بنو، کردار والے مجاہد، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے،
عملی جد و جہد کرنے والے، ٹھیک ہے نا، للکارنے والے، پھٹکارنے والے نہ بنو۔ مزید فرماتے ہیں پرواز، کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، ستم پہ غم کدئے رنگ و بو کی ہے بنیاد، خدا مجھے بھی اگر بال و پر عطا کرتا، شگفتہ اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد، دیا جواب اسے خوب مرغ صحرا نے، غضب ہے داد کو سمجھا ہوا ہے تو بے داد۔ باتیں کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، درخت نے ایک دن، درخت یہ جو درخت لگا ہوا ہوتا ہے یہ ایک تخیل ہے، اقبال تخیلاتی انداز میں، تصوراتی انداز میں بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ درخت نے ایک دن نا، صحرا کا جو پرندہ ہے مرغ صحرا، صحرا کا پرندہ، اس کو مخاطب ہو کے کہا درخت نے، درخت کھڑا تھا نا، اس نے دیکھا پرندے نے فضا میں اڑان بھری، تو درخت نے اس کو دیکھا تو اس کو مخاطب ہو کے کہا ستم پہ غم کدئے رنگ و بو کی ہے بنیاد، یہ جو غم کدئے رنگ و بو ہے نا، یہ جو دنیا ہے رنگ و بو کی، یہ غموں سے بھری ہوئی، اس کی بنیاد ستم ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ ناراض ہوا، یعنی درخت نے درخت ناراض ہوا ٹھہرا تھا۔ خدا مجھے بھی اگر بال و پر عطا کرتا، اگر اللہ مجھے بھی پر دیتا، میرے بھی پر ہوتے بڑے بڑے، درخت نے کہا شگفتہ اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد، یہ عالم ایجاد اور شگفتہ ہوتا، لوگ دیکھتے کہ درخت ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں، درخت ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں تو مزہ آتا، دنیا دیکھتی، مناظر ہوتے۔ دیا جواب اسے خوب مرغ صحرا نے، صحرا کے پرندے نے اسے بڑا پیارا جواب دیا، بہت خوبصورت جواب دیا، اور کہا غضب ہے داد کو سمجھا ہوا ہے تو بے داد، غضب ہو گیا تو داد کو بے داد سمجھ بیٹھا، داد کہتے ہیں انصاف کو، اور بے داد کہتے ہیں نا انصافی کو۔ فرمایا کہ تو انصاف کو نا انصافی سمجھے بیٹھا ہے، بڑے غضب کی بات ہے، تیرا موقف کمزور ہے، غلط ہے۔ وہ خاک کے پروائے نشیمن نہیں رکھتی، چنتی نہیں پہنائے چمن سے، پہنائے معذرت کے ساتھ، فرماتے ہیں جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد، کہ اس پرندے نے کہا کہ اس دنیا میں اس کا حق ہی نہیں ہے پرواز کی لذت حاصل کرنا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد، جس کا وجود خاک کے اندر جذب ہونے سے آزاد نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تو زمین کے اندر گھسا پڑا ہے، نکلتا تو ہے نہیں باہر، پھنسا ہوا ہے، دھنسا ہوا ہے زمین میں، ذرا اس سے نکل نا، اس سے نکلو گے، اس سے باہر آؤ گے تو پھر اڑان بھی ہوگی۔ پھنسے ہوئے زمین کے، بلکہ دھنسے ہوئے زمین کے اندر ہو اور ارادہ ہے آسمان میں اڑنے کا، ایسے نہیں اڑا جاتا، ایسے اڑنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر پرواز کا ذکر کرتے ہیں، یہ تھی پرواز کی بات۔ اب اس کے بعد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیری مریدی کی خبر لیتے ہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیری مریدی کی خبر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، ماندے بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ فرماتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی،
ہمیں تو مٹی کا چراغ گھر میں میسر نہیں ہے کہ چلو گھر میں مٹی کا چراغ جلا لیں. مٹی کا چراغ پیر صاحب کے گھر میں جائیں تو بجلی کے کمکمے روشن ہیں. پیر صاحب کے بڑے مزے ہیں. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ. فرماتے ہیں شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان سادہ ہے. یہ نہیں کہ دیہاتی بے وقوف ہیں. ہم نے کئی شہریوں کو بھی پیروں کے پیچھے پاگل دیکھا ہے. ہم نے کئی دیہاتیوں کو نہیں, دیہاتی تو چلو ہوتے ہیں پیر پرست ہوتے ہیں, ہم نے تو بہت سارے شہریوں کو بھی ایسا ہی پاگل پایا ہے. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, ماندے بتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. فرماتے ہیں یہ کعبے کے برہمن بنے بیٹھے ہیں. حالانکہ برہمن ہندوؤں کے ہوتے ہیں, میں یہ ہمارے کعبے کے برہمن ہیں. یہ پیر ہمارے کعبے کے برہمن ہیں, اور ان کی اسی طرح پوجا پاٹ ہوتی ہے جیسے بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے. یہ پیر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو یوں سمجھو کہ بہت بڑا بھگوان بیٹھا ہوتا ہے. یہ بھگوان بنے بیٹھے ہیں, ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. مطلب جو تم انہیں نذرانے دے کے آتے ہو نا پیروں کو, یا خانقاہوں یا مزاروں کے گلوں میں ڈال کے آتے ہو, نذرانہ نہیں, یہ نذرانہ نہیں ہے. اس کو نذرانہ نہ کہا کرو کہ پیر صاحب نذرانہ قبول فرمائیے. کیا ہے پھر کہا کرو پیر صاحب سود قبول فرمائیے. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. خرقہ جبہ, سالوس مکاری, ہر مکاری کے جبے کے اندر مہاجن ایک سود خور چھپا بیٹھا ہے جو مال لوٹ سوٹ رہا ہے. اسی لیے صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بہار شریعت میں واضح لکھا, فرمایا یہ پیر جو لوگوں کے نذرانوں سے پلتے ہیں, جو لوگوں سے مال اکٹھا کرتے ہیں, جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب مرید آئیں گے اور نذرانے دیں گے, اور جو در در پہ جاتے ہیں, علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے مال جمع کرتے ہیں, صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ان کا مال حرام ہے. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک کہا, نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. خاک اور فکر چالار. فرماتے ہیں فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالار, رکھتی ہے مگر طاقت پرواز میری خاک. وہ خاک کے ہے جس کا جنوں سیکل ادراک, وہ خاک کے جبریل کی ہے جس سے قبا چاہ. فطرت نے مجھے کوئی بہت زیادہ اندیشہ چالار, یعنی بہت زبردست قسم کی فکر, فطرت نے مجھے کوئی بہت بڑی فکر تو عطا نہیں کی. اقبال فرماتے ہیں عاجزی کا اظہار, فرماتے ہیں کہ مجھے فطرت نے کوئی بہت بڑی فکر تو عطا نہیں کی, پھر بھی رکھتی ہے مگر طاقت پرواز میری خاک. فرماتی ہے جو میری خاک کی چٹکی ہے نا, طاقت پرواز رکھتی ہے. وہ خاک کے ہے جس کا جنوں سیقل ادراک. فرماتی ہے یہ جو میری خاک ہے نا, جس سے میں بنا ہوں, اس کے اندر جو جنون ہے, جو جذبہ ہے, اس کی وجہ سے مجھے ایک روشن سوچ عطا ہوئی ہے, روشن فکر عطا ہوئی ہے. وہ خاک کے جبریل کی ہے جس سے قبا چاک. میری خاک کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے پرواز عطا فرما دی ہے کہ جبریل کی قبا چاک کر کے رکھ دیتی ہے. جبریل کی قبا چاک کر کے رکھ دیتی ہے. اب فرمانا کیا چاہتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ؟ فرمانا یہ چاہتے ہیں وہ خاک کے پروائے نشیمن نہیں رکھتی, چنتی نہیں پہنائے چمن سے خس و خاشاک. میں میری خاک جو پروائے نشیمن نہیں رکھتی, بھائی کہ آشیانہ نشیمن گھونسلہ ہو, دیکھیں میں کہیں ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا, نشیمن ہوتا ہے ٹک کے بیٹھنے کے لیے. اقبال کی فکر ہے وہ ٹک کے بیٹھنے والی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میری خاک ایک جگہ ٹک کے بیٹھنے والی نہیں ہے, یہ نشیمن کی پرواہ نہیں کرتی, چنتی نہیں پہنائے چمن سے خس و خاشاک. فرمایا ہمارے اندر یہ کام نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا چمن کا جو ٹہنا کہتے ہیں اس کے سبزے کو, ٹھیک ہے نا جی, چمن کا جو سبزہ ہے ہم اسے خس و خاشاک چنتے رہیں, چھوٹے چھوٹے اپنا اس کے اندر سے جو ہیں تیلیاں اور اس طرح کی جو ہلکی پھلکی جو چیزیں گری پڑی ہوتی ہیں وہ چیز اٹھاتے پھریں.
اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو. فرماتے ہیں میری خاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ آنسو بخش دیے ہیں، وہ آنسو بخش دیے ہیں. کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو عرقناک، اتنی چمک اللہ نے عطا فرما دی ہے کہ ستارے بھی جو ہیں وہ عرق آلود ہو جاتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں میری روشنی سے. تو یہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی مٹی کو ایسا بناؤ، اپنی مٹی کو ایسا بناؤ کہ تمہارا پیغام ہو، تمہاری بات ہو، تمہارا نظریہ ہو، تمہاری سوچ ہو، دنیا میں جائے، لوگوں تک پہنچے، دنیا کو پتہ چلے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان اور کیا مرتبہ عطا کیا ہے. آخر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آخری شعر فرماتے ہیں اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں. اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. فرماتے ہیں اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، پیسہ بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے، قاضی الحاجات ضرورتیں پوری کرنے والا. فرماتے ہیں پیسوں سے بھی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، لیکن جو چیز فقر سے میسر آتی ہے نا وہ دولت مندی سے میسر نہیں آتی. جو چیز فقر سے حاصل ہوتی ہے وہ دولت مندی تونگری دولت مندی سے حاصل نہیں ہوتی ہے. اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، فرماتے ہیں اگر میری قوم کے جوان غیرت مند جرت مند ہو، جسور جرت مند، غیور غیرت مند، اگر میری قوم کے جوان جرت مند بن جائیں اور غیرت مند بن جائیں، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. فرمایا میری جو قلندری ہے نا یہ سکندری سے کم نہیں ہے. قلندر کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی بلند پایا خیالات میں مصروف ہوتا ہے، مست ہوتا ہے. یہ اقبال کا قلندر وہ ہے. ایک تو ہمارے قلندر ہوتے ہیں نا وہ جنہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، گلے میں انہوں نے بہت ساری تسبیحیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے 10 بلکہ 20 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، چہرہ ان کا دھلا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی، بال ان کے کھچڑی ہوتے ہیں اور وہ تماشا بنے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اقبال وہ والا قلندر نہیں ہے. اقبال کی جو آپ فکر پڑھ رہے ہیں نا، اقبال ان افکار کا قلندر ہے، ان نظریات کا قلندر ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر میری قوم کے جوان جرت مند اور غیرت بن جائے نا تو میری قلندری جو ہے نا سکندری سے کم نہیں ہے. کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے میری قلندری جو ہے وہ زیادہ بلند مقام رکھتی ہے. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. میں سبب کچھ، اگر تو عقل والا ہے تو سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. مومن کا زوال، بندہ مومن کا، ہماری قوم کا جو زوال آیا ہوا ہے نا یہ بے زری، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے اس وجہ سے ہمارے اندر زوال آ گیا. اب ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جہاز کم ہے نا تو اس لیے ہم زوال پذیر ہیں. ہم نے سائنس نہیں پڑھی نا ہم اس لیے زوال پذیر ہیں. ہمیں انجینئرنگ نہیں آتی نا ہم اس لیے زوال پذیر ہیں. ہم ایجادات نہیں کرتے نا تو ہم اس لیے زوال پذیر ہیں. اقبال فرماتے ہیں زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرے جوہر آشکار ہوا، فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر میرے اندر کا جوہر، میرے اندر کا نور، میرے اندر کی روشنی، میرے اندر کی چمک، میرے اندر کی دمک دنیا کے اندر روشن ہوئی ہے، چمکی ہے، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. میں جب سے قلندر بنا ہوں تب سے میری بات دنیا تک پہنچی ہے. تونگری سے کبھی ایسا نہیں ہوا. دولت مند تو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی ان کی قبروں کو بھی نہیں پہچانتا، کوئی ان کے ناموں کو نہیں جانتا. لیکن جس قلندری کا اقبال تذکرہ کر رہا ہے ان کے ناموں کے چرچے آج بھی دنیا میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے. لہذا ہمیں بھی اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کا جو بندہ مومن ہے وہ جس طرح کا بندہ مومن اور جس طرح کا جسور و غیور جوان چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ ہم شیر 3 مرتبہ پڑھ شروع. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ربنا یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین، جو کچھ ہم نے نیکیاں کی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. بالخصوص اس کا ثواب تمام مسلمانوں تک پہنچ کے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک تک پہنچا دیں. یا اللہ ان کی روحانی توجہات اور تصرفات ہمیں نصیب فرما. مولا ان کی فکری پرواز ہم سب کو نصیب فرما. اے ہمارے پیارے اللہ ان کی توجہات ہمیں نصیب فرما. جتنے حضرات دعاؤں میں شامل ہیں سب کے جملہ مسائل حل فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، ہر طرح کے مسئلے کو حل فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.